اس رمزگاہ موت و حیات میں جو آیا ہے، ایک نہ ایک دن موت کے ہاتھوں بازی ہارنا اور اپنی حیات کو اس کے قدموں میں پیش کرنا ہی کرنا ہے۔ جو آیا ہے اسے یہاں سے جانا ہے، ایک دن یوں ہی یہ بزم کائنات بھی برخاست ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، مگر جانے والے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کسی کے جانے پر نہ آنکھیں نم ہوتی ہیں، نہ دل بے قرار، نہ فضا سوگوار ہوتی ہے، نہ کوئی خلا محسوس ہوتا ہے، نہ کوئی رنج و غم کی محفل سجتی ہے، نہ صف ماتم بچتی ہے۔ گویا وہ ہوا کا ایک جھونکا تھا جو گزر گیا، پانی کی ایک لہر تھی جو ٹوٹ گئی۔ مگر بعض جانے والوں کا عجب حال ہوتا ہے، جب وہ جاتے ہیں تو ان کی یادیں زندگی کے ہر گام پر خون کے آنسو رلاتی ہیں۔ ان کی ہر ادا، ان کا انداز تکلم، ان کا طور طریقہ، ان کی آبدار سیرت، اخلاق حمیدہ، خصائل اور اوصاف جمیلہ کی بھینی بھینی خوشبو ہمیشہ تڑپاتی رہتی ہے۔ وہ عزم و حوصلہ، ہمت و جرت، استقلال و ثابت قدمی کے ایسے نقوش چھوڑ جاتے ہیں جو کارزار حیات میں کامیابی اور کامرانی، سرخ روئی اور رعنائی و زیبائی کا موجب ہوتے ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. The superior among you, those who are near to Allah subhanahu wa ta'ala, those who are pious person, atqakum, those who are pious person. No superiority by wealth, no superiority by power. Power belongs to Allah. Qul Allahumma malikal mulk, Allah malikal mulk. Powers belong to Him. He is superior to all. He is the creator. So if a person is thinking that he has wealth and he is superior to all, absolutely wrong. If a person thinks that because he is speaking Arabic language of the Holy Quran, and he is neighbor to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he belongs to the holy land of Islam, and he is superior, absolutely wrong. Subhanallah. What is the deen, Islam? It's the beauty. You see the beauty, equality, no superiority. Have you seen that beloved Prophet Sayyidul Alameen Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to kiss Bilal radiyallahu anhu. Sometimes Sayyidina Rasulullah, beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, sometimes he embraces Bilal and he kisses him. Bilal is a servant. He was slave, not rich man, poor man. Beloved Prophet Muhammadur Rasulullah used to kiss him. Subhanallah, mashallah. Used to kiss him. Sayyidina Umar radiallahu anhu marda says, Sayyidina Umar, he's from Mecca. He's Arab, born in Mecca, belonged to clan of the Quraysh. What he says? Bilal. فَبِلَالٌ هُوَ سَيِّدُنَا. Bilal is our master. For a person who is black, African, Negro, he said, Bilalun huwa Sayyiduna Umar radiyallahu anhu, Khalifatul Muslimin. And he says, Bilal Sayyiduna, he is our master. Somebody asked him, why you say he is master? He said, because my Prophet
loved him. I also love him. Subhanallah. قائد اہل سنت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری الحاج شاہ احمد نورانی صدیقی مدنی رحمۃ اللہ علیہ انہی نفوس قدسیہ میں سے تھے جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ عزم و ہمت، جرت و بے باکی، صبر و استقلال، خود آگہی و خدا آگہی، مردم شناسی، عمل بہم، محنت و جانفشانی، خلوص و للہیت، خدمت خلق، ایثار و قربانی اور ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبودی میں زندہ مثال تھی۔ سنت چلے آئیے، قائد اہل سنت چلے آئیے۔ بلا شبہ رب کائنات نے حضرت قائد اہل سنت کو بڑی خوبیوں اور بڑی خصوصیات سے نوازا تھا۔ ان کی شخصیت بڑی پہلودار تھی اور اپنی ان عظیم خصوصیات و اوصاف کی بنا پر بلا شبہ عالم اسلام کے لیے ایک تحفہ نایاب تھے۔ ملت اسلامیہ کا دھڑکتا ہوا دل تھے، نہایت ذہین، بڑے مدبر، انتہائی معاملہ فہم، دوراندیش، صاحب بصیرت، دوربین، مفکر، مصطفیٰ جان رحمت کے لائے ہوئے دین کے پرچم کے ہر موڑ پر لہراتے ہوئے دیکھنے کی خواہش مند۔ کہاں تک اس مرد کامل کی خصوصیات بیان کیا جائے۔ پیش خدمت ہے آپ کی حیات مبارکہ کے اہم واقعات سال در سال قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ ولادت سے وصال تک۔ قرآن کے حافظ بھی، عالم بھی ہیں، عامل بھی، ہر طور امامت کے حقدار ہیں نورانی، ہر طور امامت کے حقدار ہیں نورانی۔ 1926 1926 قائد اہل سنت کی ولادت مغربی اتر پردیش کے مردم خیز ضلع میرٹھ میں 17 رمضان المبارک 1344 بمطابق 31 مارچ 1926 کو ہوئی۔ 1930 1930 بسم اللہ شریف کی رسم ہوئی۔ 1934 8 سال کی عمر میں قرآن کریم ماتجوید کے حفظ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 1936 1936 1 سال تک مدینہ منورہ میں رہ کر 10 سال کی عمر میں علم قرأت پڑھا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ 1937 11 سال کی عمر سے مسلسل تراویح میں قرأت کرتے رہے۔ کراچی کی مسجد جناح میں مسلسل 50 سال تک تراویح کی امامت کی۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ (1944) 1944 درس نظامی کی تکمیل حضور مفتی اعظم ہند صدر الفاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، مولانا غلام جیلانی اور والد گرامی مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ 1945 1945 الہ آباد یونیورسٹی سے گریجویشن کی تکمیل کی۔ 1946
اسی سال عملی طور پر ملکی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ 1946 سنی کانفرنس بنارس میں علامہ شاہ احمد نورانی نے پورے جوش و خروش سے بھرپور حصہ لیا۔ تحریک پاکستان میں مسلم لیگ کی کامیابی کے لیے نوجوان کی تنظیم نیشنل گارڈز قائم کی۔ 1948 والد ماجد کے ہمراہ میرٹھ سے کراچی ہجرت فرمائی اور جیکب لائنز میں رہائش پذیر ہوئے۔ اس کے بعد صدر کے علاقے میں واقع ایک فلیٹ میں منتقل ہوئے۔ 1952 6 ماہ کا فرانسیسی زبان کا کورس مکمل کیا۔ 1953 ورلڈ مسلم علماء آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے، جس کے صدر مفتی اعظم فلسطین امین الحسینی تھے۔ آپ مسلسل 11 سال تک جنرل سیکرٹری رہے۔ اسی سال تحریک تحفظ ختم نبوت میں کراچی میں مولانا عبدالحامد اور دیگر علماء کے ساتھ شریک رہے۔ 1954 والد گرامی حضرت مبلغ اسلام علامہ مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے اچانک انتقال کے بعد عالمی تبلیغ کی ذمہ داریاں اور جمعیت علماء پاکستان کے آفس سیکرٹری کے فرائض انجام دینے لگے۔ انیس سو 1955 عالم اسلام کی عظیم تاریخی یونیورسٹی جامعۃ الازہر مصر کے علماء کی دعوت پر قاہرہ تشریف لے گئے اور وہاں علماء کے عظیم اجتماعات سے خطاب کیا۔ 1956 سے 1958 1956 to 1958 مولانا شاہ احمد نورانی نے حضرت مفتی اعظم روس کی خصوصی دعوت پر روس کا تبلیغی دورہ کیا اور سوشلسٹ معاشرے کا مطالعہ کیا۔ یہاں انہوں نے ازبکستان، سمرقند، بخارا کے علاقوں کے مسلمانوں میں دینی جذبہ پیدا کرنے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور طاقتور سوشلزم کے زمانے میں اپنے رابطوں کو مسلسل مستحکم کیا۔ مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطی کا دورہ کیا۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، سامان دنیا بہت تھوڑا ہے، چاہے کتنے بڑے سے بڑا مکان لو، چاہے کتنی سے کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں لے لو، متاع دنیا سامان دنیا بہت تھوڑا ہے، اور دنیا کا وقت بھی بہت تھوڑا ہے، یعنی ہماری عمر کا وقت بھی بہت تھوڑا ہے، ہماری عمر بھی بڑی مختصر ہے، 25 برس 30 برس 50 برس 60 برس 70 برس بڑے جلدی سے بڑی تیزی سے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور افسوس یہ کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن بعد میں مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنا اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہوں، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہم کو بعد میں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا وقت ضائع کر دیا۔ 1960 1960 تبلیغی دورے کے لیے مشرقی افریقہ، مڈغاسکر اور موریشس گئے۔ مولانا نورانی نے سری لنکا، سیلن اور شمالی افریقہ کا دورہ کیا۔ پہلی بار آپ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی بستی تشریف لے جاتے ہیں۔ نائجیریا کے وزیر اعظم کی دعوت پر وہاں تشریف لے گئے اور ان کے ذاتی مہمان کی حیثیت سے 3 ماہ کا تبلیغی دورہ کیا۔ اسی سال صومالیہ، کینیا، یوگینڈا اور موریشس بھی گئے۔
یہ مولانا کے عالم شباب کا زمانہ ہے جب بڑے بڑے مبلغ اسلام اور قائد ہونے کے دعوے دار گلی کوچوں میں پھرا کرتے تھے۔ اسی سال خلیفہ اعلی حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کے فرزند حضرت مولانا فضل الرحمن مدنی کے دختر نیک سے نکاح ہوا اور اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ ترکی، فرانس، مغربی جرمنی، برطانیہ کا طویل دورہ کیا۔ 1963 اسی سال چینی مسلمانوں کی دعوت پر عوامی جمہوریہ چین کا تبلیغی دورہ کیا۔ عموماً لوگ شادی کے قریب اور بعد اپنی تمام مصروفیات ترک کر دیتے ہیں اور زیادہ تر گھریلو زندگی کے گرد کچھ عرصہ ضرور گھومتے ہیں، مگر مولانا کے شب و روز دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ انہیں کم وقت میں بہت کچھ کر گزرنے کی جلدی تھی کہ جیسے ان کا دل چاہتا تھا کہ فوراً ہی اسلام کا غلبہ پوری دنیا میں ہو جائے اور ہر طرف گنبد خضرا کا سبز پرچم لہرانے لگے۔ اس سال آپ کے تبلیغی دورے میں خاصا اضافہ ہوا۔ 1964 مولانا نورانی نے امریکہ، USA، جنوبی افریقہ اور کینیڈا کا تبلیغی دورہ کیا۔ انیس سو 65 کینیا، تنزانیہ، یوگانڈا اور موریشس کا دورہ کیا۔ 1966 1966 مدینہ منورہ میں بڑے صاحبزادے مولانا انس نورانی کی ولادت ہوئی۔ اپنے رفقا کے ساتھ مولانا نورانی پاکستان میں جماعت اہل سنت کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ 1967 برطانیہ اور امریکہ کا دورہ کیا۔ 1968 1968 اسلامک ریویو برطانیہ کے قادیانی ایڈیٹر سے ٹرینیڈاڈ میں 5.5 گھنٹے مناظرہ کیا۔ اسی سال آپ کی پہلی صاحبزادی کی ولادت ہوتی ہے۔ 1969 سب سے پہلا بیان قادیانی فتنے پر دیا اور عالم اسلام کے خلاف قادیانوں کی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی اور پوری قوم کو دعوت دی کہ فتنہ قادیانی سے نپٹنے کے لیے بھرپور تعاون کریں۔ اسی سال آپ کی دوسری صاحبزادی کی ولادت ہوتی ہے۔ 1970 1970 جنرل الیکشن یعنی عام انتخابات میں جمعیت العلماء پاکستان کے بینر تلے پہلی ہی بار میں ماں نورانی رکن قومی اسمبلی منتخب ہو گئے اور بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ بہت ہی کامیابی کے ساتھ سیاست کے میدان میں سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے درمیان مذہبی طاقت کو تسلیم کروایا۔ اسی سال دوسرے صاحبزادے اویس صدیقی کی ولادت ہوتی ہے۔ 1971 علامہ نورانی نے سعودی عرب اور مشرقی وسطی کے دیگر ممالک کا تقریباً 2 ماہ کا دورہ کیا۔ 1972 GUP یعنی جمعیت العلماء پاکستان کے مرکزی اجلاس کے صدر منتخب ہوئے۔ اسی سال فتنہ مرزائیت پر قومی اسمبلی میں یعنی نیشنل اسمبلی میں زبردست خطاب کیا۔ 1973 پاکستان کی پیپلز پارٹی کے خلاف اپوزیشن کے متحدہ محاذ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ قومی اسمبلی کے 30 جون کے اجلاس میں قادیانوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا، اور اسی سال قائد اہل سنت کی زبردست کوششوں سے اور انتھک محنتوں سے
ایک آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا۔ 1974 12 اپریل کو بریڈ فورڈ برطانیہ کے سینٹ ہال میں ایک عظیم الشان عالمی کانفرنس کی صدارت کی۔ اس کانفرنس میں مختلف ممالک کے 50 علماء شریک ہوئے۔ اس موقع پر مولانا نے 44 یعنی 44 ملکوں میں مشن کی شاخوں کا قیام کیا۔ ان ملکوں میں پاکستان، بھارت، سری لنکا، انڈونیشیا، پرتگال، صومالیہ، جنوبی افریقہ، سینیگال وغیرہ شامل رہے۔ اسی سال ورلڈ اسلامک مشن کی تشکیل ہوئی اور آپ کو مشن کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ انیس سو 74 ہی میں مرزائیت کے سدباب کے لیے پاکستان کی قومی اسمبلی میں 30 جولائی کو مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے قرارداد پیش کی، جس کے تحت ہمیشہ کے لیے مرزائیوں کو پاکستان کے آئین یعنی قانون میں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ تقریباً پوری دنیا کا 6 ماہ کا تبلیغی دورہ کیا اور لاتعداد غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ اسی سال آپ تبلیغی دورے پر ماریشس بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیلی ویژن اور اس سے تمام متعلقہ یعنی الیکٹرانک میڈیا جو ہے، جیسے ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، یہ سب کے سب ان کا استعمال شرعی طور پر دینی کاموں کے لیے، تبلیغی کاموں کے لیے، اذان، صلاۃ، تبلیغ، وعظ اور نصیحت، نعتیہ پروگرام، قصائد کے پروگرام، ان سب کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ دین کی اشاعت ہو سکے۔ ماریشس سے مدینہ منورہ حاضری دینے کے لیے سعودی عرب پہنچے اور مکہ معظمہ میں عمرہ ادا کرتے ہوئے کینیا چلے گئے۔ انیس سو 1975 چیئرمین ورلڈ اسلامک مشن کی حیثیت سے مولانا شاہ احمد نورانی نے ایک وفد یعنی ایک ڈیلیگیشن کی قیادت کرتے ہوئے امریکہ، افریقہ اور یورپ کا دورہ کیا۔ مکہ معظمہ، مدینہ المنورہ کی حاضری اور حج و زیارت کی سعادت حاصل کرنے کے بعد یہ ڈیلیگیشن جدہ سے نیروبی، کینیا، افریقہ پہنچا۔ یہاں یہ ڈیلیگیشن 18 روزہ تبلیغی دورہ کرنے کے بعد برٹین کے لیے روانہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سال اس دورے میں مولانا اور ان کی ڈیلیگیشن نے 1,00,000 میل سے زیادہ کا سفر طے کیا اور 600 سے زائد تقاریر کی۔ اس دورے کے دوران بہت سے غیر مسلموں نے علامہ نورانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ نائنٹین 76 جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے پاکستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ یورپ، افریقہ اور امریکہ کے تبلیغی دوروں پر تشریف لے گئے۔ نائنٹین 1977 مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے مارشل لاء اور ڈکٹیٹرشپ کا بھرپور مقابلہ کیا اور جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کی۔ تحریک نظام مصطفیٰ کی بنا پر گرفتاریاں ہوئیں اور آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ نائنٹین 78 مئی کے مہینے میں علامہ نورانی کیپ ٹاؤن، جنوبی افریقہ کے تبلیغی دورے پر روانہ ہوئے۔ مولانا نے وہاں کے میئر کی جانب سے شہریوں کے استقبالیہ میں اسلام 20ویں صدی کے چیلنج کو قبول کرتا ہے کے عنوان سے انگریزی میں خطاب کیا۔
کیپ ٹاؤن کے میئر نے جواب خطاب میں مولانا کو سفیر اسلام کے خطاب سے مخاطب کیا۔ اسی دورے میں 108 افریقی، یورپی اور مقامی افراد نے اسلام قبول کیا۔ علامہ نورانی میاں نے برمنگھم برطانیہ میں منعقد عظیم الشان نظام مصطفیٰ کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کانفرنس میں مفتی اعظم ڈاکٹر رفعت مصطفیٰ اور ترکی کے مفتی نے بھی خطاب کیا۔ یہ برٹین کی تاریخ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ یہ ہم نے قرآن شریف میں پڑھ لیا، ایمان لیا، اللہ اپنے محبوب کو رات و رات لے گیا، لیکن دیکھا تو نہیں۔ انبیاء حضور کے پیچھے اور حضور آگے آگے، دیکھا تو نہیں۔ فرشتے حضور کے پیچھے اور حضور آگے آگے، یہ دیکھا تو نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو گے، دیکھو گے، آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ کیسے دیکھیں گے؟ کہ انبیاء پیچھے اور حضور آگے۔ صرف انبیاء پیچھے اور حضور آگے نہیں، ساری امتیں پیچھے اور رسول اللہ کی امت سب سے آگے، دیکھو گے۔ فرشتے پیچھے، حضور سب سے آگے، ساری کائنات پیچھے۔ وہاں صرف 1,24,000 نبی پیچھے تھے، وہاں صرف فرش زمین سے لے کے عرش بری تک فرشتے پیچھے تھے۔ اور ایک وقت وہ آئے گا تم دیکھو گے کہ آدم صفی اللہ سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آنے والی امتیں ہیں سب پیچھے ہوں گی اور رسول اللہ آگے دولہا بن کے جا رہے ہوں۔ یہ ہوگا حشر کا میدان، یہ دیکھو گے۔ دونوں منظر بتا دیں کہ دیکھو رسول اللہ کا ایک مرتبہ تو یہ ہے۔ 1980 فروری کے مہینے میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں کولمبیا یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ہال میں اسلام کی ہمگیریت کے موضوع پر انگریزی میں خطاب کیا۔ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر خاتون نے مولانا نورانی کی تقریر سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اسی سال نیو یارک سے ریاست ٹرینیڈاڈ کے مسلمانوں کی دعوت پر ٹرینیڈاڈ ایئرپورٹ پر پرجوش استقبال آپ کا کیا گیا اور پوری ریاست میں عام تعطیل کر دی گئی۔ یہاں 25 دنوں میں 40 خطاب کیے۔ پندرہ جون 1980 کو ورلڈ اسلامک مشن کی چوتھی کانفرنس میں شرکت کے لیے ہالینڈ پہنچے۔ کانفرنس کی کارروائی مختلف زبانوں میں کی گئی تھی۔ اپنے صدارتی خطاب میں مولانا نورانی نے کہا کہ ورلڈ اسلامک مشن پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پھیلانے اور مسلمانوں کے درمیان باہمی رشتہ اخوت استوار یعنی مضبوط کرنے کے لیے وجود میں آیا ہے۔ 1981 اپنے مکان پر دعوت و تبلیغ کی عالمی تحریک دعوت اسلامی کی بنیاد ڈالی۔ جنوری میں کینیا کے مسلمانوں کی دعوت پر روانہ ہوئے، پہلے مکہ مکرمہ سعودی عرب میں عمرہ ادا کیا، پھر مدینہ منورہ میں دربار رسالت میں حاضری دی۔ اس کے بعد آپ کینیا، ماریشس، جنوبی افریقہ، زمبابوے، ملاوی، جزائر فیجی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ہانگ کانگ اور سنگاپور کا 6 ماہ کا دورہ کرتے ہیں۔ 1982 18 دسمبر کو مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ماریشس کے تبلیغی دورے پر پہنچتے ہیں۔ یہاں آپ قادیانی کے خلاف مہم چلاتے ہیں۔ 1983 10 جنوری کو ڈربن جنوبی افریقہ گئے، جہاں انہوں نے میلاد مصطفیٰ کانفرنس سے خطاب کیا۔ اسی سال
30 जनवरी को दारुल उलूम अलीमिया रज़विया डरबन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। हॉलैंड के मशहूर शहर हेग में जहां इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस का हेड ऑफिस है, उसके करीब कॉलेज फॉर मुस्लिम स्कॉलर्स का इफ्तिताह किया। उसी साल कायदे अहले सुन्नत वहां से लंदन तशरीफ ले जाते हैं। विक्टोरिया पार्क, मैनचेस्टर इस्लामिक लर्निंग सेंटर, इस्लामिक काउंसिल ऑफ ब्रिटेनिया और ऑक्सफोर्ड में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में खिताब किया। इसी तरह कायदे अहले सुन्नत शब-ए-रोज़ बड़े बड़े इज्तिमाआत, महाफिल और मसाजिद का इफ्तिताह करते चले जाते हैं। कायदे अहले सुन्नत के लेक्चर्स और आला पाए के इल्मी खिताबात सुनकर मुसलमान होने वाले ख़वातीन व हज़रात की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। आप एक ही नशिस्त में सैकड़ों लोगों के इस्लामी नाम रखते हैं। 1984 जनवरी में मॉरिशस के लिए रवाना हुए, जहां कई गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया। उसी साल मुंबई भारत के रास्ते आते हुए अजमेर शरीफ हाजिरी की ख्वाहिश करते हैं। उसी साल कायदे अहले सुन्नत ने ब्रिटेन में 6 मसाजिद का संगी बुनियाद रखा। 1985 4 और 5 मई को वर्ल्ड इस्लामिक मिशन ब्रिटेन के तहत वेम्बले हॉल लंदन में हिजाज मुक़द्दस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इसी साल एम्स्टर्डम हॉलैंड की 25 मिलियन पाकिस्तानी रुपए की लागत से जामा मस्जिद तैयबा की तामीर मुकम्मल हुई। यूरोप की यह पहली मस्जिद थी जिसमें 5 वक्त लाउड स्पीकर पर अजान दी जाती है। स्पीकर की इजाज़त वहाँ के यहूदी मेयर से हासिल की गई। इस मस्जिद में एक बेहतरीन लाइब्रेरी कायम की गई, जिसमें हॉलैंड के पोप की जानिब से दिया गया 100 साल कबल एक डच के हाथ का अरबी में लिखा हुआ एक कुरान भी मौजूद है। इसी साल कायदे अहले सुन्नत ने हुकूमत श्रीलंका की दावत पर 2 हफ्ते का तबलीगी दौरा किया। – 1986 कायदे अहले सुन्नत ने ब्रिटेन, हॉलैंड, मॉरिशस का दौरा किया और उसी साल की 24 मार्च को ईरान इराक जंग खत्म कराने के लिए वर्ल्ड उलमा कॉन्फ्रेंस के कायम करदा कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए इराक पहुंचे। नवंबर में ब्रिटानिया, जनूबी अफ्रीका, फ्रांस और केन्या का तफसीली दौरा किया और इसी साल 1986 में ही हॉलैंड में आपके दिल का बाईपास ऑपरेशन होता है। 1987 हॉलैंड में एक मस्जिद का इफ्तिताह किया और बहुत से मजहबी इज्तिमाआत से खिताब किया। उसी साल बैनुल अक़वामी इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िदा लीबिया में शिरकत की। ईरान इराक जंग बंदी के लिए मुलाकातें की। नीस, बरतानिया और यूरोप के दीगर ममालिक का दौरा किया और इसी साल दिसंबर में थाईलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अफ्रीकी ममालिक का दौरा किया। ब्रिटेन में मसाजिद का इफ्तिताह किया। इराक और हॉलैंड गए। 1988 अगस्त में जमा मस्जिद लेस्टर, ब्रिटानिया का संगी बुनियाद रखा, जिस पर 20 लाख पाउंड स्टर्लिंग खर्च किए गए और ये ब्रिटानिया की इंतहाई अजीम शान मस्जिद है जो 5 साल में मुकम्मल हुई। 1989 हिंदुस्तान का तबलीगी दौरा किया। दूसरी बार दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही जिला बस्ती यूपी तशरीफ लाए और जलसे की सदारत की। उसके बाद उसी साल आप स्विट्जरलैंड, लीबिया का दौरा करते हैं और जमियतुल अजहर के सीनेट के अजलासों में बतौर रुकन शिरकत करते हैं। रब्बुल आलमीन जल्ले जलालुहु अम्मा नवालुहु इरशाद फरमाता है फला तख्शौहुम, किसी से मत डरो, किसी से मत डरो। वख्शौनी, मुझसे डरो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लाह के बंदों से मत डरो, मुझसे डरो। अब इस फलसफे को अगर समझ ले आदमी तो फिर जिंदगी जो है बहुत कुछ इत्मीनान और सुकून हासिल करती है।
کہ اللہ مالک الملک ہے، اللہ ہی سے ڈرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور ظاہر ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے سبحان اللہ وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں یہ بیان جو فرما دیا، اس کی روشنی میں اب آپ شہادت کا تجزیہ کیجئے، اب شہادت کا تجزیہ کیجئے۔ اصولی طور پر یہ بیان کر دیا کہ کسی حاکم سے، کسی بادشاہ بخت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یزید کی حکومت بہت بڑی تھی، یزید کی فوج بھی بہت بڑی تھی، اسے ڈرنا چاہیے تھا، ڈرنا چاہیے تھا۔ پانی بند کر دے گا، مار دے گا، بیوی بچوں کو ختم کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، سبھی کچھ کر سکتا ہے، بادشاہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے۔ یزید بادشاہ تھا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ کا عقیدہ قرآن پر تھا۔ یہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ جب اس عقیدے سے آدمی وابستہ ہو جاتا ہے تو یزید اور یزیدیوں کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ یہی قرآن کا منشا ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی متعدد آیات طیبات اس سلسلے میں، لیکن میں نے مختصر آپ کی خدمت میں امام حسین کا عقیدہ جو قرآن سے ثابت ہے، جو انہوں نے اپنے نانا جان کی زبان سے سنا اور سننے کے بعد اس عقیدے کو اپنا لیا۔ رسول اللہ کے چہرے مبارک کو جن لوگوں نے دیکھا تھا، وہ امام حسین کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ وہی چہرہ ہے جو مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ اور تابعین کو تھی، اس کا منظر جو تھا وہ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ کو دیکھ کر وہ نقشہ ان کے سامنے آ جاتا تھا کہ یہ وہی امام حسین ہیں کہ جن کو آقا دو جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر رکھ کر بازاروں میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ وہی امام حسین ہیں کہ اگر یہ سجدے میں ہوتے تھے حضور تو امام حسین آپ کی پشت مبارک پر کھیلتے کھیلتے آتے آتے محراب نبوی میں حضور کے کندھے پر شانہ اقدس پر پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تو سجدے میں تاخیر ہو جاتی۔ صحابہ جب پوچھتے بعد میں فرماتے کہ بھئی سجدے میں تاخیر اس لیے ہو گئی کہ اگر میں سجدے سے اٹھ جاتا تو امام حسین کے گرنے کا اندیشہ تھا، بچے کے چوٹ لگ جاتی۔ جو ایسے ناز میں پلے ہوں، کربلا کے میدان میں ان کی ناش تڑپ رہی تھی۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ جو اتنے نازوں کے پلے ہوئے تھے، ان سے زیادہ بھی کوئی نازوں کا پلا ہوا اس دنیا میں ہے؟ ان سے زیادہ مقدس گدی بھی کوئی ہے جس پہ امام حسین بیٹھے ہوئے تھے؟ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گدی پر امام حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ کی اس گدی سے بڑی کوئی گدی روئے زمین پر ہے؟ اس سے بڑی خانقاہ کوئی ہے؟ اس سے بڑا کوئی مرشد ہے؟ اس سے بڑا کوئی عالم ہے؟ اس گدی سے بڑا کوئی عالم ہے؟ 1990 عراق کے صدر صدام حسین کی خصوصی دعوت پر بین الاقوامی مسلم کانفرنس میں شرکت فرمائی۔ 1991 عراق و امریکہ کی پہلی جنگ میں عراقی حکومت کی حمایت کی اور امریکی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف مغرب کی پالیسیوں پر آپ نے سخت نکتہ چینی کی۔ 1992 تیسری مرتبہ جمدہ شاہی تشریف آوری ہوئی اور دارالعلوم علیمیہ کی ترقی دیکھ کر حد درجہ مسرور ہوئے۔ اسی سال فرانس و یورپ کا تفسیری دورہ کیا اور بابری مسجد کی شہادت کے بعد اعلان کیا کہ بابری مسجد کی تعمیر کی اجازت دی جائے۔ اس سلسلے میں تمام اخراجات ورلڈ اسلامک مشن پورا کرے گا۔ 1993 حکومت پاکستان کے سینیٹر منتخب ہوئے۔ اسی سال ورلڈ اسلامک مشن کی طرف سے صومالیہ کے قحط زدہ مسلمانوں کے لیے لاکھوں ڈالر کی امداد کا اعلان فرمایا۔
1994 यूरोप और अफ्रीका के कई ममालिक का तफसीली दौरा किया। 1995 1995 पाकिस्तान में फिरका वाराना हम आहंगी के लिए कौमी यकजहती काउंसिल का क़याम फरमाया और उसके सदर मुंतखब हुए। 1996 नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में पहली मस्जिद का इफ्तिताह किया। उनके तबलीगी दौरों का यह सिलसिला तादा में आखिर जारी रहा। 1997 आज़ाद कश्मीर कंट्रोल लाइन का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। 1998 पोप जॉन पॉल के चैलेंज के अगली साल में अफ्रीका का मजहबी ईसाईयत होगा के जवाब में फरमाया कि अगली सदी में इंशाअल्लाह अफ्रीका में इस्लाम का झंडा लहराएगा। मुसलसल अफ्रीका के दौरे के लिए बेरूत और मशरिक़ वस्ता का दौरा फरमाया। 1999 कनाडा, अफ्रीका, हॉलैंड और मॉरिशस का दौरा किया। जब रसूलुल्लाह हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करो तो कैसे करो? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी। ऐ ईमान वालो, जब अल्लाह के रसूल से बात करो तो आवाज़ उनकी आवाज़ पर बुलंद ना हो। डोंट रेज योर वॉइस ऑन द वॉइस ऑफ बिलवेड प्रॉफिट मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब बयान किया कि उनसे गुफ्तगू कैसे करो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने माँ और बाप का अदब भी सिखाया। अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई भी बड़ी उम्र को पहुंच जाए, माँ और बाप में से, अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों में से कोई एक या दोनों और या कोई एक, यानी किसी का इंतकाल हो गया और कोई बाकी है, माँ का इंतकाल हो गया किसी की, बाप है, बाप का इंतकाल हो गया तो माँ है, फला तकुल लहुमा, तो माँ और बाप का अदब ये है कि उनको उफ भी ना कहो। और उसी के साथ साथ वला तनहरहुमा, उनको झड़कना नहीं, बैठ जाओ, हट जाओ ऐसे बटे आदमी, वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा, अब आता है वो मज़मून, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। जब माँ और बाप से बात करो तो मीठी रस भरी बात करो, मिठास के साथ बात करो, मीठा बोल बोलो, नरम बात बोलो। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अब आगे इरशाद फरमाया वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा। ये कंधे जो हैं, वख़्फ़िज़ लहुमा, जरा झुकाओ, अकड़ो नहीं। माँ और बाप के सामने अकड़ कर मत बात करो, आहिस्ता से बात करो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, रहम, हमदर्दी और मोहब्बत के साथ और अदब व एहतराम के साथ बात करो, अकड़ कर नहीं। वैसे भी मुसलमान को अकड़ना नहीं चाहिए। सन 2000 पाकिस्तान में अमेरिका की मुदाखलत पर और अफगानिस्तान पर अमेरिकी यलगार के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया और दिफाए अफगानिस्तान काउंसिल का क़याम किया। 2001 मुत्तहिदा मजलिस अमल कायम की और उसके पहले सदर मुंतखब हुए। इसी साल वालिदा माजिदा यानी हुजूर मुबल्लिग़ इस्लाम की अहलिया मुहतरमा का विसाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सन 2002 इलेक्शन में कामयाबी के लिए अनथक मेहनत की, पाकिस्तान के तवील तरीन दौरे किए और इसी वजह से मुत्तहिदा मजलिस अमल को मुल्कगीर हैरत अंगेज तौर पर कामयाबी मिली। 2003 24 फरवरी 2003 को मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह मुल्क की तारीख में दोबारा सीनेटर मुंतखब हुए। आप LFO यानी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के खिलाफ रहे।
مجلس آئین کی وقار کی بحالی کے لیے مولانا صاحب ہمیشہ جد و جہد کرتے رہے۔ 17 دسمبر 2003 کو اس ضمن میں پارلیمنٹ میں آپ ایک جوشیلے تقریر کرنے والے تھے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھی۔ 11 دسمبر اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث کراچی میں آپ انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کی وفات کے بعد متحد مجلس عمل کمزور پڑ گئی۔ صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا لو یا رسول اللہ، اور ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ۔ بڑی قسمت ہماری ہے کہ امت میں تمہاری ہے، کہ امت میں تمہاری ہے۔ بھروسہ دین و دنیا میں تمہارا یا رسول اللہ۔ بھروسہ دین و دنیا میں تمہارا یا رسول اللہ۔ حبیب کبریا سن لو، حبیب کبریا سن لو، یہی حسرت ہے ہم سب کی، یہی حسرت ہے ہم سب کی۔ ہمیں بھی اپنے روضے پر بلا لو یا رسول اللہ۔ ہمیں بھی اپنے روضے پر بلا لو یا رسول اللہ۔ جب پڑا ہے قحط حق گوئی کا، جب پڑا ہے قحط حق گوئی کا، تو واضح ہوا کیا تھی تیری قدر و قیمت شاہ نورانی میاں۔ نگہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کاروں کے لیے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پڑھو محبت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس عقیدے کی حفاظت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز گنبد میں حضور کی قبر کے ساتھ اللہ کے محبوب کے ساتھ زندگی بھر رہے، اور اب مرنے کے بعد بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ حضور کے ساتھ رہیں گے۔ یعنی جو حضور سے محبت کرتے ہیں وہ حضور کے ساتھ رہیں گے، یعنی ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو حضور کے ساتھ ہیں، قبر میں حضور ان کے ساتھ ہوں گے، اور میدان حشر میں حضور اپنی امت کو تلاش کر رہے ہوں گے، آؤ میری امت، آؤ میرے دامن میں پناہ لو۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں نصیب فرمائے اور عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کھڑے ہوں ادب سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے محبت سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاب سلطان مدینہ محبت وحی و سکینہ تو نور سے معمور سینہ اور مشک سے بہتر پسینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ صلوات اللہ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على اليهود والمجوس والنصارى والمشركين انصرنا على القوم الكافرين صلى الله تعالى وسلم على نبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب